بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں کئی بار کیا گیا ہے۔ دراصل قرآن کا ایک بڑا حصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی کہانی پر مشتمل ہے۔ قرآن بنی اسرائیل کی تاریخ، ان کی آزمائشوں اور جرائم کے بارے میں تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ تاہم موجودہ سیاسی حالات کی وجہ سے بہت سے مسلمانوں میں یہ رجحان پایا جاتا ہے کہ وہ تمام یہودیوں کو بنیادی طور پر برے سمجھیں، اور اکثر وہ اس نقطۂ نظر کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثلاً قرآن کہتا ہے کہ یہودی ہمیشہ اپنی نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں اور شرک کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتابوں کو بگاڑ دیا اور انہوں نے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ وہ ایک نبی ہیں۔ وہ بہت برے ہیں، دیکھیں وہ ہمارے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ فلسطین میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ سب آج کل کے مسلمان کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس میں سے سچ کتنا ہے اور قرآن واقعی بنی اسرائیل کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اصل۔ بنی اسرائیل کو یہ نام اس لیے دیا گیا کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا، اور ان کے 12 بچوں سے بنی اسرائیل کی 12 قبائل وجود میں آئے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے وزیر بنے تو ان کا پورا خاندان وہاں ہجرت کر گیا۔ اس طرح بنی اسرائیل کی ابتدا مصر سے ہوتی ہے۔ وہ وہاں امن کے ساتھ رہ رہے تھے جب تک کہ فرعون نے انہیں قید نہیں کر لیا۔ ان کے ساتھ جانوروں کی طرح سلوک کیا گیا اور ان کے بچوں کو قتل کیا گیا اور عورتوں کو لے جایا گیا۔ اللہ نے قرآن میں بنی اسرائیل کی ان خوفناک آزمائشوں کا کئی بار ذکر کیا ہے، اور اللہ خود فرماتے ہیں، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک بڑی آزمائش تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے ہاتھوں سے بچایا۔ یہ کہانی بھی قرآن میں کئی مقامات پر بیان کی گئی ہے۔ اور تمہارے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کے لیے پورا ہوا، اس وجہ سے کہ انہوں نے صبر کیا، اور ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی تمام چیزوں کو تباہ کر دیا جو وہ پیدا کر رہے تھے اور جو وہ بنا رہے تھے۔ بنی اسرائیل نے ناقابل بیان عذاب سہے، اور ان سب کو برداشت کرتے ہوئے وہ ایمان پر قائم رہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو اپنے خاص بندے منتخب کر کے عزت دی، اور ہم نے یقیناً بنی اسرائیل کو کتاب، فیصلہ اور نبوت دی، اور ہم نے انہیں اچھی چیزیں عطا کیں اور انہیں تمام جہانوں پر ترجیح دی۔ کیوں اللہ نے ایک پوری قوم کو برے لوگوں میں سے اپنے خاص بندے کے طور پر منتخب کیا؟ اس حقیقت سے کہ اللہ نے انہیں خاص بنایا، یہ ثابت ہوتا ہے کہ ان میں کچھ خاص بات تھی۔ اللہ اس نقطے کو درج ذیل آیت میں اجاگر کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں علم کے ساتھ تمام جہانوں پر چن لیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے تمام رسول مسلمان تھے، اور ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے بعد آنے والے زیادہ تر نبی یہودی نسل سے تھے۔ ایک مستثنیٰ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر سب یہودی نسل کے مسلمان تھے، اور وہ یقیناً مثالی انسان تھے۔ قرآن میں بنی اسرائیل کے مجرم۔ بنی اسرائیل میں کچھ لوگ تھے جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، نبیوں کو قتل کیا اور کتابوں میں تبدیلی کی۔ اللہ ان کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں سے جو لوگ کافر ہوئے، ان پر داؤد اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی زبان سے لعنت کی گئی۔ یہ اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے نافرمانی کی اور باقاعدگی سے حد سے تجاوز کیا۔ تو یہ بنی اسرائیل کے کچھ مخصوص گروہ تھے، نہ کہ پوری قوم جو حد سے تجاوز کر گئی۔ غور کرنے کی بات، کیا مسلمانوں میں بھی کوئی ایسا گروہ ہے جو حد سے تجاوز کر گیا؟ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ میں بنی اسرائیل۔ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہودی کتابیں بگاڑ دی گئی تھیں جو ایک بار کھوئی گئیں، پھر تقریباً 100 سال بعد معبد میں پائی گئیں، پھر دوبارہ کھوئی گئیں اور ایک اور وقفے کے بعد دوبارہ لکھی گئیں۔ یہ سب حقائق ہیں جن کا اعتراف تاریخ دانوں نے کیا ہے۔ رابیوں کے پاس تمام کتابوں اور مذہبی امور پر مکمل کنٹرول تھا۔ انہوں نے دراصل عام لوگوں کے لیے صحیح اور غلط کا فیصلہ کیا۔ جب نبی آئے تو یہ رابی اپنے مذہبی اختیار کے نقصان سے خوفزدہ ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی۔ عام لوگ عموماً اپنے رابیوں کی پیروی کرتے تھے، لیکن کچھ استثناءات بھی تھیں۔ کچھ یہودی نسل کے لوگ، یہاں تک کہ ایک رابی
مسلمان بن گئے اور نبی کے ساتھ بن گئے۔ مومنات کی ایک ماں ایک نیک یہودی عورت تھیں جو اسلام قبول کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کر گئیں۔ فلسطین پر قبضہ۔ جو لوگ فلسطینی مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ دنیا کے صرف یہودی نہیں ہیں، وہ ایک گروہ ہے جو خود کو صہیونی کہتے ہیں۔ فلسطین آنے سے پہلے اسلام کی 1400 سال تاریخ میں کبھی بھی بنی اسرائیل اور مسلمانوں کے درمیان کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ یہ صہیونی دراصل ان یہودیوں کے مخالف تھے جو مسلمانوں کے ساتھ مسائل پیدا نہیں کرنا چاہتے تھے۔ آج بھی بہت سے یہودی ہیں جو اسرائیل کی ریاست کی حمایت نہیں کرتے۔ کیوں بنی اسرائیل کا ذکر قرآن میں اتنی بار کیا گیا ہے؟ بنی اسرائیل کا قرآن میں بار بار ذکر اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہ مسلمانوں کے سب سے قریب ہیں، نہ صرف نسلی اور جغرافیکل لحاظ سے بلکہ روحانی طور پر بھی۔ ان کی بہت سی غلطیوں کو قرآن میں اجاگر کیا گیا ہے۔ کیوں؟ تاکہ ہم ان سے سبق سیکھیں اور وہی غلطیاں نہ دہرائیں۔ کیا ایسے لوگ نہیں ہیں جو خود کو مسلمان کہتے ہیں اور قبروں کی عبادت کرتے ہیں؟ قرآن اللہ کی طرف سے تحریف سے محفوظ ہے، لیکن کیا ایسے مسلمان نہیں ہیں جو دین کے بارے میں جھوٹ بولتے ہیں اور ان جھوٹوں کو قرآن کی طرف منسوب کرتے ہیں؟ کیا مسلمانوں میں ایسے نہیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں پر ظلم کرتے ہیں؟ کیا دنیا بھر میں مسلمان اپنی ہی کمائی کی وجہ سے ذلیل نہیں ہو رہے؟ ہمیں بھی اللہ نے اسی طرح منتخب کیا ہے جیسے بنی اسرائیل کو منتخب کیا گیا تھا، اور ہم وہی غلطیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے اللہ کی رضا ہم سے چھن گئی۔ یہ بات کہ یہودیوں کو قرآن میں براہ راست اتنی بار مخاطب کیا گیا ہے ہمیں کچھ بتاتی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم یہودیوں سے بات کریں، انہیں دعوت دیں، انہیں قرآن دیں، بجائے اس کے کہ ہم ان کے بارے میں دقیانوسی تصورات رکھیں۔ اسلام دقیانوسی تصورات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں اور صرف تقویٰ ہی وہ چیز ہے جو بعض لوگوں کو دوسروں سے بہتر بناتی ہے۔ یہ پیغام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمیں اپنے رویوں اور عقائد کا جائزہ لینا چاہیے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔